الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 149 سے 149 سے میرے محترم. اس مبارک آیت میں میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے 3 مختلف مضامین کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت ایک ہے میرے محترم، مگر اس میں 3 مختلف مضامین ہیں، 3 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں میرے محترم. یہی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز ہے. جی میرے محترم، ایک آیت ہوتی مگر ایک آیت میں الحمدللہ بعض دفعہ 3 ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بعض دفعہ 5، بعض دفعہ 6، اس سے بھی زیادہ. اسی لیے اگر آپ دیکھیں یوں تو میرے محترم اگر دیکھا جائے قرآن کریم کی آیات 6236 ہیں میرے محترم، لیکن اگر اس طریقے سے ہر آیت کو اگر کھولا جائے تو پتہ نہیں کتنے مضامین ہو آپ ہمارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں دیکھیے آغاز کرتے ہیں. پہلی بات وہی جو گفتگو چل رہی ہے، فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ سے حیث جہاں سے، خرجت یعنی آپ جہاں سے نکلیں. اب میرے محترم کیا مطلب جہاں سے نکلیں، کہاں سے نکلیں؟ یہ دیکھیں فرمایا فولی وجہ کا، آپ جہاں سے نکلیں تو اپنا چہرہ انور آپ کر لیا کریں، ولی آپ پھیر لیا کریں اپنا چہرہ انور کس طرف؟ شطر، طرف، شطر کہتے ہیں طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ انور آپ اس طرف پھیر لیجئے گا. تو محترم یہ تو عجیب بات ہے نا. اگر یوں کہا جاتا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ انور کر لیا کریں قبلے کی طرف. یہاں دیکھیے نہیں کہا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، نہیں آیا. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا نماز کا تذکرہ جب کرنا چاہا، یہ دیکھیے تفسیر القرآن بالقرآن، وہاں واضح الفاظ بتا دیے. آئیے میرے محترم، آئیے سورہ مائدہ کی طرف آتے ہیں. جی الحمدللہ، اور یہاں دیکھیے کلیئر آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم آیت نمبر 6. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان،
اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب آپ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہونا چاہو۔ قرآن کلیئر ہے میرے محترم، یہی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بیان فرمانا چاہا تو اس کے لیے مناسب الفاظ اور مکمل جملے بیان کرے۔ اب یہ تو غلط بات ہے میرے محترم، اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دینا، الفاظوں کو یوں سمجھنا۔ یہاں دیکھیے، یہاں کلیئر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تو کیا فرمایا؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے ہاتھ دھو لیا کریں۔ وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ختم۔ یہاں بھی قبلے کا تذکرہ نہیں ہے میرے محترم جی کہ اپنا قبلہ، اپنا رخ کر لیا کریں کعبے کی طرف، یہاں بھی نہیں ہے، پورے قرآن بھی نہیں ہے میرے محترم۔ قرآن نے تو ہی بیان کیا۔ اچھا، اب اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے میرے محترم سورہ النساء میں، سورہ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے میرے محترم جی، اس کا بھی آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کو بیان کر دوں میرے محترم جی۔ یہاں دیکھیے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بہرحال وہ آیت تو میرے محترم یہاں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے قائم ہوں تو آپ یہ کر لیا کریں۔ وضو کی پابندی، وضو کو شرط قرار دے دیا گیا نماز کے لیے۔ قرآن کلیئر ہے میرے محترم، اپنی طرف سے اضافہ کرنا بہرحال تو معمول رہا ہے۔ اب یہاں آیت پہ آئیے میرے محترم، یہاں دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلیں۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فرمایا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ جہاں سے آپ نکلیں، یہ تو نہیں کہا جہاں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، جہاں سے آپ نکلیں۔ کیا مطلب میرے محترم؟ یہ معنوی بات شروع ہو رہی ہے اب جی، معنوی بات۔ کیا مطلب جہاں سے آپ نکلیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جس سچویشن میں ہوں، یہ محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نکلیں، یعنی آپ جس سچویشن میں ہوں اور آپ پھنس جائیں، جی جی۔ اب کیا کرنا ہے؟ گائیڈنس چاہیے نا ہمیں میرے محترم۔ کتاب الہی کی انزال کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت، گائیڈنس۔ جب فرمایا گیا سورہ بقرہ میں آ گیا الحمدللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارا مسئلہ ہی تو ہے رمضان مبارک کا مہینہ جس میں میرے محترم الحمدللہ اتارا گیا قرآن کو رہنمائی کرنے کے لیے، ہدایت نامہ لوگوں کے لیے۔ قرآن کو ہدن قرار دیا گیا اور الفرقان قرار دیا گیا، فرق کرنے والا حق و باطل کے درمیان۔ سارا مسئلہ ہی ہے نا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے میرے محترم ہمارے اندر، تمام فجور التقوی ودیت کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر انسان کو تسلی کے لیے کتاب الہی کو نازل فرمایا گیا، سکن کرنے کے لیے جو کچھ آپ کے اندر موجود ہے جی۔ اسی طریقے سے میرے محترم انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا جو تصدیق کرتے ہیں، سکن کرتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ گائیڈنس، رہنمائی میرے محترم جی۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں بھی یعنی آپ جس مشکل میں پھنس جائیں اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یس، ایگزٹ کیسے کریں گے؟ اس مشکل سے نکلیں گے کیسے میرے محترم؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ اپنا سمت، چہرے مبارک کا، چہرے انور کا سمت کر لیجیے۔ کیا مطلب؟ آپ گائیڈنس کے لیے متوجہ ہو جائیے مسجد حرام کی طرف جی۔ کیوں میرے محترم؟ آئیے
پہلی بات تو میرے محترم آتے ہیں سورہ النساء کی طرف جی، جو بنیادی آیت ہے اس کو بھی معاذ اللہ بدل دیا گیا. یہ دیکھیں میرے محترم، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ دیکھیں اے اہل ایمان، بلکہ میرے محترم چلیے اس کو یس، اے اہل ایمان جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے. یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 59 ہے میرے محترم سورہ النساء کی. اے اہل ایمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب دیکھیے سارا مسئلہ اس لفظ کا انٹرپریٹیشن پہ آ گیا. انہوں نے کہا اولی الامر کا مطلب حکمران اور بادشاہ حضرات ہیں. ماشاء اللہ، دیکھا آپ نے، بادشاہت اور حکمرانی کو ثابت کر دیا اس آیت سے. کون سے عربی زبان میں میرے محترم اولی الامر کا مطلب یہ ہے، مگر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا تھا، ایکسکیوز دینا تھا، لوگوں کو اپنا غلام بنانا تھا. بادشاہت اور حاکمیت کیا ہے؟ غلام بنانا. جی، کچھ لوگ میرے محترم حاکم بن جاتے ہیں، خدا کا مرتبہ باقی سب لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، جبکہ قرآن اس کے خلاف ہے. مگر اولی الامر کا ترجمہ اپنی مرضی سے اٹھایا، حالانکہ اولی الامر کا مطلب صاحب معاملہ ہے میرے محترم، صاحب معاملہ. جی، اس آیت کی وضاحت کے لیے تفسیر قرآن بالقرآن اگلے دیکھیے آ گیا آیت نمبر 83 میرے محترم، اسی سورت مبارکہ میں 83 ہے. کیا فرمایا گیا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر اس معاملے کو واپس لے جاتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صاحب معاملہ، اولی الامر کا مطلب صاحب معاملہ، یعنی اگر آپ نے کوئی حکمت کے بارے میں کنسیڈر کرنا ہے تو آپ حکیم و ڈاکٹر کو کریں گے. اگر آپ نے انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی بات کنسیڈر کرنی ہے تو انجینئر کے حوالے سے بات کریں گے. اگر آپ نے میرے محترم انصاف یا کچھ کرنا ہے تو آپ قاضی لوگوں کے پاس جائیں گے. اگر آپ نے گھر بنوانا ہے تو بننا کے پاس جائیں گے. اگر آپ نے کھیتی باڑی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کاشتکار کے پاس جائیں گے. یہ ہے میرے محترم صاحب معاملہ، جو اللہ نے جس کو جو فیل دی ہے آپ اس کے پاس جائیں گے، اسی کو میرے اسی سے پوچھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. بہرحال فرما دے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ 59، اگر آپ کا تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں، جو کہ ہوگا، نو پرابلم میرے محترم، اختلاف رہے گا، ہر انسان کے اپنے سوچنے کا طریقہ ہے. جی میں نے آپ کو بتایا تھا بارہا، ابھی آئے گی ہمارے ساتھ. دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر انسان اپنی جگہ ایک فرقہ ہے خیر کے ساتھ. جی فرقے کا مطلب پتہ ہے کیا؟ فرقے کا مطلب یہ ہے my own understanding about anything. یہ تو فرقہ واریت ہے نا میرے محترم. جی، میری اپنا کنسپٹ، میرا اپنی سوچ کسی چیز کے بارے میں، اپنی سوچ. تو ماشاءاللہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. آپ شادی کے بارے میں لوگوں سے پوچھئے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوگی. دوستی کے بارے میں سوچئے، سچ کے بارے میں پوچھئے، جی انصاف کے بارے میں پوچھئے، ظلم کے بارے میں پوچھئے، گھر کیا ہے ان کے بارے میں پوچھئے. ہر کسی کا اپنا کنسپٹ ہے میرے محترم. جی کھانے کے بارے میں پوچھئے کہ آپ کیوں کھاتے ہیں صاحب، ہر کسی کا اپنا مقصد ہے کھانے کا. جی تو یہ میرے محترم یہ انسانی مزاج ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو فرمایا تنازع ہوگا، مگر سولوشن کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. بس اس تنازع کو آپ واپس لے آئیے
اللہ تعالیٰ کی طرف، اصلاً یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا بطور اعزاز، ان کو آنر دینے کے لیے۔ اصل تو ہم نے معاملہ واپس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو کیسے واپس کریں گے؟ قرآن کریم کی طرف، کتاب الہی کی طرف۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، اب میری محترم دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، محاورہ، جہاں بھی آپ پھنس جائیں اور آپ کو وے آؤٹ چاہیے، نکلنے کا ذریعہ چاہیے، تو پھر آپ متوجہ، یعنی اب آپ وہاں اپنی طرف کہاں کریں، کس طرف اپنی طرف توجہ کریں؟ مسجد حرام کی طرف، یعنی کتاب الہی کی طرف۔ تو مسجد حرام کیوں کہا میرے محترم؟ وہاں بھی خانہ کعبہ نہیں کہا۔ اس آیت کو میرے محترم لوگ پیش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف، کہاں میرے محترم؟ بتا دیا آپ کو، قرآن کا اسلوب یاد رکھیے۔ جب کہا نماز کی جب کھڑے ہو جاؤ تو فلاں کام کرو، سورہ المائدہ 5 کی 6 شرط لگا دی وضو کی۔ یہاں میرے محترم یہ نہیں کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، الفاظ پڑھ لیجیے میرے محترم، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہاں کہاں لکھا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ لا الہ، دیکھا آپ نے کس طریقے سے الفاظوں کو چینج کیا جاتا ہے؟ جی تبھی کہتا ہوں عربی زبان سیکھیے بس۔ اگر عربی زبان آپ جانتے ہو، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے کہیں گے صاحب کہاں لکھا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوں؟ یہ دیکھا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلیں۔ یہ نہیں کہا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جبکہ قرآن میں آ گیا۔ اسے اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ وہاں بھی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی میرے محترم، صرف اپنی حاکمیت اور بادشاہت کو میرے محترم پروف کرنے کے لیے۔ جی آج بھی ہمارے مسلمان اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے، اور ہمیں غلام بنانے کے لیے کہ آپ ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ بس بادشاہ ہیں، اللہ کا خدا ہیں، خدا کا سایہ ہیں۔ بہرحال اچھا لگا، سبوں نے الحمدللہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کی عربی لغت دیکھ لیجئے میرے محترم، اولی الامر صاحب معاملہ، صاحب معاملہ کیا مطلب؟ کنسیڈر پرسن ان ہز فیلڈ، کنسیڈر پرسن ان ہز فیلڈ، یہ ہے صاحب معاملہ۔ کس نے کہہ دیا؟ اولی الامر کا مطلب بادشاہ ہیں اور حاکم ہیں۔ بہرحال بدل گیا، بہت خوش، آپ کے سامنے دلیل آ گئی۔ اچھا، اب میرے محترم مسجد حرام کیوں کہا؟ وہاں بھی خانہ کعبہ نہیں کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہا الکعبہ کا لفظ استعمال کیا ہے نا میرے محترم۔ جی جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا الکعبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی بات کو کعبے کے حوالے سے بات کرنا، تو کعبے کا مبارک لفظ کلیئر آتا ہے میرے محترم۔ جی آئیے سورہ مائدہ اگین، الحمدللہ سورہ مائدہ اگین، اور ہم چلتے ہیں اخیر کی آیات میں میرے محترم۔ یہاں دیکھ فرمایا، یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 57۔ قرآن کے اسلوب سمجھ لیجئے۔ جی یہ تو سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا نا کہ صاحب دو مختلف الفاظ مگر میننگ ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہ صاحب نہ، کہ مسجد حرام کا مطلب بھی کعبہ ہے، تو پھر کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ غلط۔ یہ بھی سب سے بڑا جو دھوکہ دیا گیا کہ دو مختلف الفاظ، دو مختلف روٹ ورڈ، مطلب ایک ہے۔ نہیں صاحب، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اعوذ باللہ۔ اب آئیے میرے محترم سورہ مائدہ 5 کی آیت نمبر 97 یاد رکھ لیجیے۔ 97 کیا فرمایا؟ کلیئر، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے قرآن کلیئر ہے۔
جعل اللہ، اللہ نے بنایا کعبے کو. کعبہ کیا ہے؟ دیکھیے البیت الحرام، یہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے عربی زبان میں. جی بدل، سبسٹیٹیوٹ. یعنی اگر آپ کہیں جعل اللہ البیت الحرام، اس سے مراد الکعبہ ہے ڈیفینٹ. آپ کہیں گے جعل اللہ الکعبہ اور رک جائیں گے، اس کا مطلب بھی کعبہ ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، عربی لغت کا ضابطہ ہے. تو الکعبہ اور البیت الحرام سیم، نو ڈاؤٹ. جی اس لیے کہ الحمدللہ ایک ہی معنی دے رہے ہیں، یہ الفاظ الگ الگ نہیں ہیں میرے محترم. جی تو یہ بدل ہے میرے محترم، اس نے دونوں پہ زبر آ رہا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبہ کو، بیت جس کو بیت الحرام بھی کہا گیا. کیا بنایا اس کو؟ قرآن نے بتا دی. قبلہ نہیں کہا میرے محترم. نا کہہ سکتے تھے نا، ہم جو جھگڑ رہے ہیں جس بات پر کہ صاحب قبلہ ہے، اور قبلہ اول پہ بھی جھگڑ رہے ہیں خیر کے ساتھ، سب قبلے کا مسئلہ ہے، عمل کا تو مسئلہ نہیں ہے، بس قبلے کا ہی مسئلہ ہے. بہرحال تو میرے محترم کیا فرمایا گیا؟ یہ تمییز آ رہا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ تعالیٰ نے. کیا مطلب جعل؟ یعنی فیصلہ فرمایا. جی فیصلہ فرما دیا کعبے کے بارے میں جو کہ بیت الحرام ہے. کیا فیصلہ فرمایا اس کے بارے میں؟ کیا بنایا اس کو؟ قیاما للناس. قیاما یہ تمیز ہے، قیاما للناس، لوگوں کی کھڑی ہونے کی جگہ نہیں میرے محترم. جی قیاما للناس میرے محترم. آئیے اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں. قیم کا مطلب اور قائم کا مطلب کیا ہے؟ آئیے سورہ اسراء کی طرف چلتے ہیں. تفسیر قرآن بالقرآن کے اصول کے مطابق الاسراء 17 اور یہ آیت نمبر 9 فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے للتی، اس کی جو ہی وہ اقوم، سب سے سیدھا راستہ ہے. قیم سیدھا، سب سے سیدھا راستہ. کون رہنمائی کر رہا ہے اس کی؟ قرآن کریم. ٹھیک، سورہ کہف کی طرف آئیے آگے. الکہف 18 اور آیت نمبر 2 فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل فرمائی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. نمبر 2 آیت قیماً، یہ دیکھیں قیماً، قیاماً، اقوام. جی قیماً رہنمائی کرنے کے لیے سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا کعبہ مشرفہ کو، اور جو بیت الحرام ہے اللہ کا گھر ہے، کیا اس کو مقام اور مرتبہ دیا گیا؟ قیاماً، یعنی رہنمائی کرنے کا ذریعہ لوگوں کے لیے. قیام کا مطلب میرے محترم رہنمائی کرنا، لوگوں کو قائم کرنا سیدھے راستے کی طرف. کھڑے ہونا نہیں ہے میرے محترم، کھڑے ہونا مقصود بھی نہیں ہے نا میرے محترم، مگر وہی ظاہر پرستی کی ہمیں لے جایا گیا میرے محترم. تو یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے المسجد الحرام. یہ میرے محترم البیت الحرام کا ایک اور صفاتی نام ہے. الکعبہ، یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ. سورہ آل عمران سے ثابت ہے. جی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا جی
آیت نمبر میرے محترم 96، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے، سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے. کیا مطلب گھر؟ تفسیر قرآن بالقرآن، اللہ تعالی کا گھر بیت اللہ، جس کو البیت الحرام کہا گیا، حرمت والا گھر، جہاں آپ قتل و غارت گری اور فساد برپا نہیں کر سکتے. اسی کے ایک صفاتی نام ہے المسجد الحرام، سجدگاہ. المسجد، یہ میرے محترم اس کو ہم کہتے ہیں اسم مکان، پڑھیں گے انشاءاللہ آپ. المسجد اسم مکان ہے، یعنی وہ سجدگاہ جو محرم ہے. کیا مطلب حرام؟ جہاں قتل و غارت گری اور فتنہ فساد آپ برپا نہیں کر سکتے. تو المسجد الحرام سے مراد البیت الحرام ہے اکارڈنگ قرآن. آیت نمبر 97 المائدہ کی یاد رکھیے، اس کو بار بار سمجھیے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے الحمدللہ. خانہ کعبہ کی حیثیت کیا ہے وہ بتا دیا گیا. قیاما للناس، جیسے ہدی للناس، ہدایت نامہ، سب سے بہترین ہدایت لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے سر. صفاتی نام کیا ہے؟ المسجد الحرام. ٹھیک ہے. اچھا میرے محترم، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں 96 میں کیا فرمایا، ہم نے سب سے پہلا گھر وضع للناس للذی ببکۃ، کیا آگے کیا فرمایا؟ پڑھ لیجئے. مبارکن، بابرکت، اور کیا فرمایا؟ وہدن للعالمین، اور ہدایت. یہ دیکھیں، ہدایت رہنمائی کرنے کا ذریعہ تمام جہانوں کے لیے میرے محترم. اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن ہدی للناس، کتاب الہی نازل فرمائی ہدن للناس، تمام انسانیت کے لیے. خانہ کعبہ بنایا گیا کیوں؟ ہدی للناس، ہدایت نامہ، ہدایت کا ذریعہ تمام جہانوں کے لیے. یہ ہے میرے محترم کعبے کا اصل مقصد. جی اب آئیے میرے محترم، کیا اشارہ مل گیا؟ کیا اشارہ مل گیا؟ ایک نئی بات آپ کے لیے میرے محترم. جی نئی بات آپ کے لیے. اللہ رب العزت والجلال نے کتاب الہی کو ہدایت نامہ قرار دیا. کلیئر ہے. اور بے شمار آیات. میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ہدایت نامہ قرار دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. جی ہدن وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جی ٹھیک. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے محترم خانہ کعبہ کو ہدایت قرار دیا گیا. تو یہاں کیا اشارہ دیا جا رہا ہے میرے محترم؟ جی ان تمام قرآنی آیات کے تناظر میں اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں اور آپ اس مشکل سے نکلنا چاہیں، تو جہاں سے بھی آپ نکلنا چاہیں ایک ذریعہ ہے نکلنے کا، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، قرآن کریم کی طرف رجوع کریں میرے محترم. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں، سورہ النساء میں آ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رجوع کریں. کلیئر آئے وہاں موجود ہے الحمدللہ. مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ معنوی لحاظ سے سمجھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا رخ کر لیجئے، رخ انور، یعنی آپ اپنا مسئلہ، یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توسط سے ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا ہر معاملہ بیت اللہ کعبے کی طرف سے ہم نے گائیڈنس لینی ہے. ہم نے کہاں سے گائیڈنس لینی ہے؟ خانہ کعبہ سے گائیڈنس لینی ہے میرے محترم. جی وہاں سے ہدایت لینی ہے. اللہ اکبر.
کیوں میرے محترم؟ آپ کو پتہ ہے ہر جو بھی ادارہ بنتا ہے، آفس بنتا ہے، جو بھی کمپنی بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک آفس ہونا چاہیے، ہے نا، ایک بیٹھک ہونی چاہیے، ہے نا۔ سب سے پہلے ہم آفس بناتے ہیں، بعد میں اسٹاف کو رکھتے ہیں، مگر سب سے پہلے آفس ہونا چاہیے صاحب، ایک بیٹھک بنائیے، وہ ایک سینٹر ہوتا ہے ہمارا میرے محترم۔ اسی نے اللہ رب العزت والجلال نے اس پوری کائنات میں اپنا انٹروڈکشن جو کروانا چاہا، کہاں کروانا چاہا اور کیسے کروانا چاہا؟ خانہ کعبہ کے ذریعے سے اعلان فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ یہ میرا گھر ہے۔ اسی میرے محترم، میرے استاد محترم مرحوم فرمایا کرتے تھے، خانہ کعبہ اللہ تعالی کی وجود کا مظہر ہے۔ یہ خانہ کعبہ دلالت دیتا ہے کہ اللہ تعالی ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں، اگرچہ پردے کے پیچھے ہیں الحمدللہ اپنی حکمت کے تحت، مگر ساری کائنات، ذرہ ذرہ اس کائنات کا خاموش گواہی دے رہا ہے اللہ کی وجود کا۔ مگر میرے محترم، خانہ کعبہ اللہ تعالی کے وجود کا ایک ظاہری مظہر ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہم وقت میرے محترم، جس طریقے سے کتاب اللہ کی کتاب اللہ تعالی کے وجود کا مظہر ہے، جی، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی وجود کا مظہر ہے، یہ تین اللہ تعالی کی وجود کے فزیکل مظاہر ہیں، فزیکل، باقی تمام خاموش گواہیاں ہیں اور مظاہر ہیں، مگر یہ ظاہر تھے۔ کیوں؟ اس نے کہ انسان کو کچھ تو چاہیے ظاہر۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے سب پردے کے پیچھے ہے تو انسان نہیں مانتا، بیکوز اس کے اندر ایک ذہن میں ایک بات ہے، سیئنگ از بلیونگ۔ جس چیز کو وہ اپنے محسوسات حواس خمسہ سے محسوس کرتا ہے، بلیو کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جی۔ اسی انسان کی نیچر کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا گھر اس سرزمین میں بنایا، جی۔ اللہ تعالیٰ کی وجود کا مظہر کتاب الہی نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وجود کا مظہر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہیں، ٹھیک ہے میرے محترم؟ اب آپ دیکھیے بت پرستی کہاں سے اور کیوں شروع ہوئی؟ اس کی وجہ یہی تھی نا، ان شیطان نے کہا لوگوں سے کہ صاحب آپ یہ کیا ہے، آپ اس کو پوجا کرتے ہو جو نظر بھی نہیں آتا، شبیہ بناؤ خدا کی شکل جیسے چاہو، تب انسان نے بنانا شروع کر دی۔ بت پرستی یہی سے شروع ہوئی، تمام عجیب شکلیں معاذ اللہ تعالیٰ کی بنانا شروع کر دیں، بیکوز کسی نے دیکھا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، سوائے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نہیں دیکھا۔ ازل سے انسان نے بنانا شروع کر دیا، اور میرے محترم اس کو پھر تسکین ملنی شروع ہو گئی۔ سینٹر چاہیے تھا نا اس کو، اب سینٹر سب یہ مندر ہے، آئیے، یہ مندر ہے، آئیے یہاں، آئیے خدا سے ملنا ہے، آئیے مندر میں بیٹھے، خدا آئیے ملاقات کر لیجیے، ان سے اپنی درخواست پیش کر دیجیے۔ سبوں نے اسے کیا میرے محترم، جی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا ان کے لیے مشکل ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب کے پردے کے پیچھے ہیں، کیوں ہیں؟ ہمیں غیب کے پردے کے پیچھے پر اعتبار نہیں ہے، ہمارے سامنے جلوہ افروز ہو جائیے، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے پھر شیطان نے دھوکہ دیا اور لوگوں سے خدا کی عجیب شکلیں بنانا شروع کر دیں، اور لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ صاحب خدا یہ ہے، یہ خدا ہے، یہ سورج خدا ہے،
یہ چاند خدا ہے، یہ ستارے خدا ہیں، فلاں بت خدا ہے، فلاں یہ خدا ہے، شکلیں بناتے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے وجود کا فزیکلی مظہر اپنے گھر کو خانہ کعبہ کو قرار دیا میرے محترم۔ تبھی یہاں کہا جا رہا ہے جہاں سے بھی آپ نکلیں، جس مشکل میں آپ ہوں اور آپ اس میں سے وے آؤٹ نکلنا چاہ رہے ہوں تو آپ فوراً متوجہ ہو جائیے خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ آپ کو یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ کی، ہے نا صاحب؟ اللہ کی وجود کا مظہر ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں گے، سوچیں گے کہ خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا مظہر ہے۔ اب اگلے سٹیپ پہ آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی وجود کا مظہر، تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کہاں ہے، گائیڈنس کہاں ہیں؟ فرمایا یہ خانہ کعبہ آپ کی رہنمائی کرے گا کتاب الہی کی طرف۔ جی یہاں لے آئے گا آپ کو، الحمدللہ جہاں آپ کو لانا مقصود ہے یہاں لائے گا۔ خانہ کعبہ کا تصور ہدن، یاد رکھیے خانہ کعبہ ہدن ہے للعالمین، رہنمائی کرتا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ کیا رہنمائی کرتا ہے؟ رجوع الی القرآن کی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہاں ہیں، اس طرح آئیے۔ اب آپ رجوع القرآن کریں گے اکارڈنگ قرآن، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ آ گیا نا، آگے رجوع ہو گیا قرآن کریم کی طرف۔ جب آپ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے میرے محترم، تو قرآن کریم میں اور دین الہی کی تعلیمات میں سب سے زیادہ نمایاں کس کا تذکرہ ملے گا آپ کو؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ایک چین تھی میرے محترم، ایک چین تھی۔ وہاں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی سوچئے، وہاں سے رہنمائی ملے گی قرآن کی طرف، اور قرآن سے ایک رہنمائی ملے گی آپ کو میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جی یہ تھا میرے محترم۔ جی اچھا، بہرحال اگلی آیت میں بتاؤں گا آپ کو۔ اب اگلے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلا مضمون مکمل ہوا، اب اس اگلے مضمون اس بات کی دلالت دے گا کہ ہم نے ابھی جو کہا الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ صحیح سے قریب ہو۔ دعویٰ نہیں کرتے میرے محترم کہ صحیح ہے، نہیں صاحب، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس نے صحیح کہا کس نے غلط کہا۔ دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے ناقص عقل میں جو آیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اللہ نے سجایا آپ کے ساتھ شیئر کیا، غلط بھی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی نہیں کہا، نہ کبھی آپ کو سکھایا کبھی آپ مت کہا کرے یہی حق ہے، نہ یہ نہیں سکھایا آپ کے استاذ نے آپ کو، کبھی نہیں۔ آپ کی ہم کو اس میں آ رہا ہے صاحب، آپ بھی کنسیڈر کر لیجئے، اگر چاہیں سوچ لیجئے اس کے بارے میں۔ جی بس یہ نہیں کہنا کہ حرف آخر ہم ہیں، نہ نہ، آپ کو دلیل سب دے دی، الحمدللہ وضاحت کر دی۔ اب دیکھ اگلا ٹو فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، آپ کے رب ذوالجلال کی طرف، اے میری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا حق ہے؟ قرآن میں میرے محترم جہاں بھی الحق آتا ہے، بتایا آپ کو 3 میننگ میں آتا ہے۔ الحق میرے محترم جو باطل کے مد مقابل میں آتا ہے نا، حق و باطل، قرآن یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے ایک استعمال یوں ہوا ہے۔ دوسرا الحق میرے محترم اللہ رب العزت والجلال، جی، اور تیسرا میرے الحق سورہ محمد میں آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحق سے مراد میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی امی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
یہاں کیا مراد ہے؟ دین حقا. تو میرے معتمد ایک اشارہ مل گیا کہ آپ رخ کر لیجئے، آپ کا رخ انور معنوی لحاظ، یعنی ہر مسئلے میں کنسیڈر کیجئے خانہ کعبہ کو، وہاں سے آپ کو حق کی رہنمائی ملے گی. الحق کہاں ہے؟ جس کی رہنمائی خانہ کعبہ سے ملے گی. خانہ کعبہ آپ کو رہنمائی کرے گا کس کی طرف؟ قرآن کریم کی طرف اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. میرے محترم، کیا صرف قبلہ ہی حق ہے؟ ہماری دین میں کچھ نہیں سوائے قبلے کے؟ نہیں صاحب، قبلہ تو ایک حصہ ہے دین کا نا میرے محترم. مگر ہمارے مسلمانوں کا مزاج یہی رہا ہے کہ بس دین کو مختصر کر لو. کچھ لوگوں کا خیال ہے دین صرف نماز روزہ ہے بس، باقی حرام کھائیے، رشوت لیجئے، کرپشن کیجئے، غیبت کریے، جھوٹ بولیے، قتل کیجئے، لوگوں کا مال غصب کیجئے، کوئی حرج نہیں، سب جائز ہے، بس نماز روزہ کرتے رہیے صاحب، نماز روزہ. اللہ اکبر. تو اس نے بتا دیا الحق. میرے محترم، جب بھی قرآن میں الحق آتا ہے اس کنٹیکس میں تو وہ مکمل تعلیمات الہی کا مجموعہ ہے، مکمل تعلیمات الہی کا، ایک ذرے برابر چیز نہیں، تمام. تو اشارہ مل گیا الحمدللہ کہ آپ کو خانہ کعبہ سے کیا مل رہا ہے؟ دین حقا مل رہا ہے. الحمدللہ دین حق مل رہا ہے آپ کو. میری محترم، ایک اچھی بات آپ کے لیے، میری ابھی تیسرا مضمون بھی شروع کر دیں گے، ڈونٹ وری. آپ دیکھیے، ہمیں خانہ کعبہ کی طرف جو اللہ کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا گیا. روایتیں بنا لی کہ نہیں صاحب، قبلہ اول خانہ کعبہ نہیں ہے، کہیں اور ہے قبلہ اول. دیکھا آپ نے، کنفیوز کر دیے نا پھر آپ نے مجھے. اب میں کہاں متوجہ ہوں؟ آپ نے کہا قبلہ، قرآن تو کہہ رہا ہے قبلہ اول 96 الحمدللہ اف آل عمران. قرآن میں قبلہ اول مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے. روایتیں بنا لی یہودیوں نے اور مسلمانوں کے سپورٹ کرا مسلمانوں نے کہ نہیں صاحب قبلہ اول یہ نہیں، قبلہ اول کہیں اور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قبلہ بنایا مکہ مکرمہ میں، صرف یہودیوں کے لیے ماشاءاللہ اسپیشل قبلہ بنایا، ان کے لیے کہیں اور. سوچئے میرے محترم، ایک ہی مقصد تھا میرے محترم، قبلہ اول خانہ کعبہ کی عظمت کی توہین کرنا اور اس کی مقام اور مرتبے کو کم کرنا. جی جب آپ مجھ سے کہیں گے قبلہ اول کہیں اور ہے تو وہاں جائے گا نا ذہن، اس کی تعظیم ہوگی دل میں کہ صاحب وہ قبلہ اول ہے. یہ تو بعد میں ہے صاحب، یہ تو بعد میں آیا ہے. ہمیشہ پہلے کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے نا میرے محترم. یہ دیکھیں کیسے روایات بنائی گئیں ہمارے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ کامیاب ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں. ارے صاحب اتنی روایات ماشاءاللہ، اتنا کچھ ماشاءاللہ، آپ پڑھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے میرے محترم. اگر ہم یہ جو ہم سے کہا جا رہا، ابھی اگلی آیت میں بھی ایسے ہی آئے گا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کنسنٹریٹ کریں، وہاں کی نہیں سوچیں. محترم، خانہ کعبہ سے بتایا آپ کو پہلا فائدہ. یہ دیکھیے، آپ کو نئی بات الحمدللہ بتایا کہ خانہ کعبہ ہدی للعالمین، ہدایت کا ذریعہ ہے تمام جہانوں کے لیے. یہ قبلہ اول جو اللہ نے اس کو قبلہ اول قرار دیا، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. ہمیں مول کر دیا گیا، ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ نہیں صاحب اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ہے اصل، وہ ہے قبلہ اول، اس کی فکر کرو، اس کی عظمت دل میں پیدا کرو. یہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. بہرحال میرے محترم، جب ایسا کیا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا میرے محترم؟ اگر الحمدللہ خانہ کعبہ کی طرف توجہ مستقل ہماری رہتی
تو دیکھ لی محترم، رہنمائی ہوتی خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کون؟ وحدہ لا شریک. ہاں، تو سب سے پہلا پیغام الحمدللہ جو ہمیں ملتا ہے، اگر حقیقی معنوں میں خانہ کعبہ کا حقیقت کو سمجھتے تو میں الحمدللہ کبھی پھر مسلمان شرک نہیں کرتے. بیکاز خانہ کعبہ جہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے، خانہ کعبہ کا وجود اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے میرے محترم. مگر اب آپ دیکھ لیجئے، کیا ایسا ہو سکا میرے محترم؟ کیا ہو سکا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قبلہ رخ ہو کر، مگر دل میں کتنے بت بنا رکھے ہیں، عقل میں کتنے بت بنا رکھے ہیں، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو کیا ملے گا اس قبلہ رخ سے؟ کیا ملے گا اس سجدے سے میرے محترم؟ وہی جو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں میرے محترم، علامہ اقبال مرحوم کا شعر، جب بھی سجدہ ریز ہوا تو زمین سے آئی صدا کہ دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمیں صرف ریچول پہ لگا دیا گیا، حقیقت پہ نہیں لائے گئے میرے محترم. روزہ رکھیے تو اب روزے کی حقیقت کیا ہے وہ تو بتائیے پہلے، وہ کوئی نہیں بتاتا. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جھوٹ بھی، غیبت بھی، جھگڑے بھی کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، سب کچھ رمضان مبارک کے مہینے میں ہو رہا ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں. یہ سکھایا ہے روزے نے مجھے، یہ سکھایا. بس وہ ایک نئی بات بتا دی نا، اجر و ثواب بتا دیا گیا، عجیب میرے محترم. اور انسان کا مزاج ہے نا، وہی چاہتے ہیں کہ صاحب تھوڑی سی محنت میں بہت کچھ مل جائے. یہ ہماری نفسیات ہے. کہ صاحب میں بس 1 گھنٹہ کام کروں مگر معاوضہ مجھے پورے مہینے کا مل جائے، تھوڑی سی محنت پہ بہت زیادہ مل جائے، اس کو میں اپنا کمال سمجھتا ہوں. اسی نے اب یہ ذہن شیطان انسانوں نے دین کے اندر بھی دے دیا ہمیں کہ صاحب آپ 3 دفعہ تینوں قل پڑھ لیجئے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. تو کیوں پڑھوں گا پورا قرآن؟ سوچیے نا سر، یہ پورا قرآن کیوں پڑھوں گا میرے محترم؟ کیوں ایک لفظ پہ محنت کروں گا جب آپ نے بتا دیا کہ صاحب 3 دفعہ قل پڑھ لو، 3 دفعہ قل پڑھ لو، آج پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اعوذ باللہ میرے محترم، ایسا نہیں ہے. مگر یہ ہماری تربیت یوں کی گئی، فلاں روزہ رکھ لو تو پوری زندگی کے ثواب مل جائے گا. جب تک دنیا ہے، جب سے دنیا بنی، جب تک رہے گی اس کا اجر مل جائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سب عقل سے سوچئے، ایک نفل روزہ ہے اور ایک فرض روزہ، کون اعظم ہے؟ ایک نفل روزہ اور ایک فرض روزہ. یقین فرض روزہ زیادہ اعظم ہے میرے محترم. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرض روزے کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت نہیں بیان کی، نفل روزے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل سے سوچئے پلیز. اس کا مطلب یہ ہونا پھر فرض روزہ نہ رکھوں، کیا فائدہ پھر؟ اگر ماشاءاللہ نفل روزہ رکھنے میں سارے زمانے کا اجر مل رہا ہے خیر کے ساتھ، تو رمضان کا روزہ بھی اس میں آ گیا نا، زمانے میں تو آ گیا نا خیر کے ساتھ. تو کیوں رکھو پھر رمضان کا روزہ؟ نفل روزہ رکھ لوں گا، سب ہو جائے گا. اس سے میرے محترم ہماری نفسیات سے کھلواڑ، بے عمل بس مختصر یہ جلدی سے 1 دن 2 دن کا روزہ رکھ لوں، پھر زندگی اپنی مرضی کے گزاروں. کیوں؟ اجر مل گیا نا صاحب، سارے زمانے کا اجر لے لیا میں نے، اب جو چاہوں کروں. سب غلط بات ہیں میرے محترم. بہرحال خانہ کعبہ کے تصور کو، اس میں توحید کا پیغام ہے میرے محترم. سب سے پہلے وحدہ لا شریک کا پیغام یہ رہنمائی کرتا ہے. خانہ کعبہ ہماری کہاں کر سکا، کہاں میں اللہ تعالیٰ کا یہ میسج نہیں حاصل کر سکا. دوسرا میرے محترم، خانہ کعبہ کا اگر تصور ہوتا صحیح، اجتماعیت کی تعلیم دی جا رہی ہے.
اللہ جو مرکز بنایا ہے اپنا، الحمدللہ اپنا جو مرکز اللہ نے بنایا، مقصد یہی تھا کہ آپ اور کوئی مرکز مت بنائیے۔ آج ماشاءاللہ مسلمان نے کتنے مرکز اپنے بنا لیے خیر کے ساتھ، ہر کسی کا اپنا مرکز ہے، جی ہر کسی کا اپنا ہیڈ کوارٹر ہے، ہر کسی کا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو خانہ کعبہ کا تصور دیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کوئی مرکز اپنا مت بنانا، تمام مسلمانوں کا ایک ہی مرکز ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ، وہ ہے ہمارا مرکز۔ نہ ہو سکا نا، نہیں، آپ کے سامنے ہے۔ مرکز کا مطلب کیا ہوتا ہے محترم؟ اس کی طرف رجوع کرنا وقت ضرورت، اس کی طرف رجوع کرنا وقت ضرورت، اس کی طرف رجوع کرنا بغیر وقت کی ضرورت۔ جی کیا مطلب ہوتا ہے مرکز کا میرے محترم؟ اس کی طرف واپس آنا اور اسی کو اپنا سب کچھ قرار دینا، جی اسی کو اپنا سب کچھ قرار دینا، وہیں جمع ہونا، اور وہیں اسی کو اپنا نقطہ انطلاق، یعنی اسی کو اپنا مرکز قرار دیتے ہوئے وہاں سے گائیڈنس لینا اور وہاں سے تمام تعلیمات کو اخذ کرنا۔ یہ کیا مسلمان، بہت سارے مرکز ہیں ریلی، اسی نے ہر مرکز کا اپنے اصول و ضابطہ ہیں۔ مرکز میں آپ جب جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے فلاں کو قتل کرو، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کو ذبح کرو، آپ کر رہے ہو، بیکوز مرکز سے ہدایت یہی دی جا رہی ہے نا، مرکز سے یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر مسلمان امت مسلمہ اپنا مرکز میرے محترم خانہ کعبہ کو قرار دیتے، اس کا مطلب کہ وہ قرآن کو اپنا مرکز قرار دے رہے ہیں، تو پھر قرآن کی تعلیمات میں الحمدللہ قتل و غارت نہیں ہے، فساد فی الارض نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات میں امن ہے، سلامتی ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ تبھی میرے محترم ہمیں اس مرکز سے ہٹایا گیا۔ آج ہر کسی کا اپنا مرکز ہے۔ آپ ریلی سے پوچھئے کہ آپ صاحب کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ کہیں گے صاحب جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمارے قائدین ہمیں جو سکھائیں گے وہی ہمارا دین ہے۔ قائدین تو وہی تو قرآن نے کہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ قائدین کا بھی کھلواڑ دنیا کی حد تک ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے میرے محترم۔ جی اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ سمجھ لیں، تو بے شمار مقامات میں آتا ہے، مگر چلیے ابھی سورہ الاحزاب ہے، سورہ الاحزاب کی طرف آتے ہیں میرے محترم، اور فرمایا گیا میرے محترم، یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 66 ہے میرے محترم، اس کو یاد رکھیے گا، 66 67 الاحزاب 33 فرمایا گیا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم جس دن تقلب الٹے پلٹے ہوں گے ان کے چہرے معاذ اللہ آگ میں۔ کیا کہیں گے؟ اس جملے کو یاد رکھیے گا، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا، کاش ہم اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالوا ربنا، اور کہیں گے ہمارے رب کریم، ان اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، اپنے قائدین کی، سیاسی قائدین کی ہم ان کی بات مانتے رہے، جی دینی قائدین کی بات مانتے رہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور پھر یہ فالوورز جو جیالے ہیں ماشاءاللہ، جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جن کی جانوں پر ماشاءاللہ حکمران حضرات اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں، قیامت کی دن بد دعائیں دیں گے ان اپنے اکابرین کو، ان قائدین کو بد دعائیں دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب،
رب کریم ان قائدین کو، ان اکابرین کو، ان بزرگوں کو، ان بزرگان دین کو دوہرا عذاب دیجیے، دوہرا عذاب، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور رب کریم ان کو آپ اپنی رحمت سے مکمل محروم قرار دے دیجیے۔ مگر دنیا میں سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس سے میرے محترم مرکز ہمارا خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ کا مطلب کتاب الہی، کتاب الہی میں کیا ہے؟ تعلیمات الہی اور میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور ان کا مقام۔ تو وہاں سے توحید کا پیغام مل رہا ہے، اجتماعیت کا پیغام مل رہا ہے، فرقواریت ختم ہو جاتی میرے محترم۔ مگر مشکل ہے، فنڈنگ رک جائے گی نا صاحب۔ آج الحمدللہ فرقواریت کو کیوں پروان چڑھا جا رہا ہے؟ اس لیے اسی کے نام پہ فنڈنگ مل رہی ہے، فنڈنگ اسی نام پہ تو مل رہی ہے نا میرے محترم۔ ٹھیک، اب آخری ٹاپک فرمایا، تیسرا مضمون، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات کہہ دی میرے محترم؟ جی، شیطان ہمیں کیا دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو۔ تبھی ہم سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہے، ہم اور آپ کریں گے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم ظلم کو ختم کریں گے اس دنیا سے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم حکمرانی حاصل کریں گے، پہلے بادشاہ اور حاکم بنیں گے، پھر ظلم کو ختم کریں گے۔ اللہ اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، صرف اپنی سیاست اور اپنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں قرآن اس تھیوری کی نفی کرتا ہے، مگر ہمیں قرآن پڑھنے کون دیتا ہے نا؟ کہتے ہیں آپ قرآن مت پڑھیے، ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں بس وہ پڑھیے۔ قرآن کوئی نہیں پڑھاتا میرے محترم، نہ قرآن تو نفی کرتا ان کے تمام باتوں کی۔ آئیے سو ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں میرے محترم، اور یہ دیکھیں میرے محترم، آیت نمبر ہے 42، اس کو پلیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، 14 کی سو ابراہیم 14 اور آیت نمبر ہے 42۔ اگر ہم سے کوئی کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم ظلم کو ختم کریں گے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اس سے کہیں ضرور، بس میرے محترم ذرا ایک آیت قرآن کریم کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ چل نکلوں گا۔ اس کا جواب آپ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا، نہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کچھ کر رہے ہیں، ہم کریں گے، تو اس سے کہیں رک جائیے پلیز، یہ آیت سن لیجئے پھر مجھے بتا دیجئے۔ قرآن کریم کی آیت 42 فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کلیئر ہے میرے مطلب، فرمایا ولا اور نہیں، تحسبن اللہ، یہاں دیکھیں انہوں نے توکید فرمایا، اور آپ ہرگز یہ گمان مت کریے گا، ہرگز شیطان انسان آپ کو یہ بتائیں گے، شیطان انسان کو آپ کو شیطان انسان ورغلائیں گے، آپ کو قتل کروانے کے لیے، آپ کی لاشوں پہ حکمرانی قائم کرنے کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا۔ مگر اس آیت کو آپ یاد رکھیے کہ نہیں، ولا اور ہرگز مت گمان کریے کہ اللہ تعالی غافل ہیں اس سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ آ گئی نا بات صاحب، یعنی جو ظالم ظلم کر رہے ہیں خیر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چپ ہیں، کیوں چپ ہیں؟ آپ ماشاءاللہ آپ کے اندر زیادہ غیرت ہے خیر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کے اندر غیرت آ گئی ہے،
ایسا کچھ نہیں ہے میرے محترم، صرف سیاسی مفادات، اعوذ باللہ، دین کو بیچتے رہیں گے میرے محترم۔ دین کا ہی لبادہ ہے اور کیا ہے، اس نے اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں ایسا ہرگز مت گمان کریے کہ ہم اس سے غافل اور بے خبر ہیں۔ تو پروردگار عالم یہ کیا ہو رہا ہے، آگے آ گیا، فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ انما یہ اسلوب حصر ہے، یہ ادات حصر ہے، فرمایا جا رہا ہے صرف یقیناً ان کو مؤخر کیا جا رہا ہے اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کب فیصلہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، وقت نہیں ہے میرے محترم جی، سمجھنے کے لیے بھی معرفت چاہیے، وقت چاہیے، مگر کلیئر ہو گیا کہ آپ یہ مت گمان کریے کہ ہرگز کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہے ہیں اس مسئلے کو، کب تلک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں جی۔ قرآن واضح ہے میرے محترم، وہی سنا دی گئی اور ہمیں اطمینان دلا دیا گیا، تبھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں بتا دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ ہرگز مت گمان کریے گا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں۔ دیکھیے وہاں کا یعمل الظالمون، وہاں غائب کا صیغہ آیا تھا، جو ظالم کر رہے ہیں غائب کا صیغہ تھا، مگر یہاں میں مطلب مخاطب کا صیغہ آ گیا۔ کیوں؟ یہاں ہر انسان کو متنبہ کرنا ہے، ہر انسان کو آگاہ کرنا ہے کہ اپنی عمل کی فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے آپ سب کے اعمال سے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے آپ کے اعمال سے۔ کیا اشارہ مل گیا؟ اشارہ مل گیا کہ آپ ذرا سوچ لیجئے، آپ نے بھی تو ظلم کیا تھا نا، ہم نے آپ کو فوراً تو نہیں پکڑا تھا، آپ نے بھی کسی کا مال ہڑپا تھا حرام طریقے سے، ہم نے آپ کے فوراً گرفت نہیں کری تھی، آپ نے بھی غیبت کی تھی لوگوں کی، آپ بھی ظالم ہیں نا صاحب، یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ بھی تو غیبتیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، آپ کا ٹائم ہی جانے کا صبح 9 سے 5، آپ جاتے ہیں 4 بجے اور آ جاتے ہیں 4:30 بجے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، تو آپ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ہم نے تو گرفتیں کری آپ کی، چھوڑ رکھا ہے آپ کو، آپ کام کا معاوضہ 10 روپے کی جگہ آپ 10 روپے کی چیز کو 1000 روپے میں بیچتے ہو، کتنا بڑا ظلم کرتے ہو آپ، کتنے بڑے ظالم ہو۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے میرے محترم، وہ کتنا بڑا ظالم ہے، مگر ہمیں سے ماشاءاللہ بھائی باہر کا ظلم نظر آتا ہے، صرف میں کتنا بڑا ظالم ہوں میرے محترم مجھے پتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کتنے بڑے ظلم کرتے رہے، آپ نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا، بڑوں کا احترام نہیں کیا، آپ نے رفیق حیات کا خیال نہیں رکھا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کری، بہن بھائیوں کو آپ نے کبھی نہ پوچھا جی، ماں باپ کو نہ پوچھا، زیادتیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ آپ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کبھی گرفت تو نہیں کی، نہیں پکڑا ہم نے آپ کو، مہلت دی نا ہم نے آپ کو، مہلت دی۔ آئیے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اس بات مکمل کرتے ہیں، معذرت سورہ فاطر کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ فاطر بہت پیاری آیت میرے محترم، 35 سورہ فاطر اور آیت نمبر لاسٹ ہے 45 جی، یہ سبحان اللہ 35 کی 45، سورہ نمبر ہے 35 مگر آیت ہے 45۔ کیا فرمائے؟ وَلَوْ
حضرت فرمائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ اور گرفت کرنا شروع کر دیتے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، فرمایا اس سرزمین پہ کوئی جاندار چلنے والا باقی نہ رہتا مگر مہلت، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، ان کو مہلت دی جا رہی ایک وقت مقررہ کے لیے۔ تو اشارہ مل گیا کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں آپ نے کتنے ظلم کیے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فوراً گرفت نہیں کری، موقع دیا، آپ کو مہلت دی۔ تو اسی طریقے سے جو باہر ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی صبر کر لیجیے نا تھوڑے سے دن، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اتنا بڑا الزام مت لگائیے اللہ تعالیٰ پر، ایتھیس مت بنیے، یہ ایتھیس لوگوں کا تھیوری ہے، ایتھیس لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور چھوڑ کے چلے گئے، اعوذ باللہ، نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں، الرقیب ہیں، الوکیل ہیں، السمیع ہیں، البصیر ہیں، الخبیر ہیں، الشہید ہیں اور المحیط ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہیں چھوڑا۔ وہ ایتھیس کا جملہ ہمارے مسلمان دہرا رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو نہیں پتہ ظلم کیا ہو رہا ہے، آئیے ہم اس ظلم کو ختم کریں گے دنیا سے۔ آپ ختم کریں گے؟ اچھا، پہلے تو آپ اس ظلم کو ختم کریں جو آپ خود کرتے ہو میرے محترم، پہلے اس ظلم کو ختم کرو، اس کو کرو پہلے، بعد میں کچھ اور کے بارے میں سوچنا۔ اس لیے فرما دی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحیمی کا مظہر کا بھی تذکرہ ہوگا، اشارہ مل گیا کہ آپ کی زیادتیوں کے اور ظلم کے باوجود پھر بھی ہم آپ کو نوازتے رہے، پھر بھی ہم آپ کو عطا کرتے رہے، حالانکہ ہمارے علم میں ایک ایک چیز ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے کہ آپ نے کتنی زیادتیاں کری، کتنا ظلم کیا، سب اللہ کے علم میں ہے، مگر پھر بھی عطا درگزر و معاف کرتے ہیں۔ جی یہ میرے محترم آج کی آیات تھی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔